بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الرسل وخاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ قال الله تعالى في كلامه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ وقال تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض او کلم به الموتى بل للہ الامر جميعا۔ ایک کو اس کی بالکل بند کر دیں، آواز کی سمجھانی چاہیے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے، اور بہت بہت درود و سلام سید المرسلین خاتم النبیین امام الہدیٰ سید السبل سید الکونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ لائق صد تکریم دوستوں، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بڑی ہی خوشی کی بات ہے کہ ماشاءاللہ فہم قرآن کا جو سلسلہ کچھ عرصہ پہلے اس مسجد میں شروع کیا گیا، قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر، وہ ترجمہ اور تفسیر آج مکمل ہوا الحمدللہ۔ روٹین کے ساتھ، استمرار کے ساتھ، دوام کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ جن دوستوں نے وہ کلاس لی، یقیناً وہ دنیا کے بڑے ہی خوش نصیب لوگ ہیں کہ انہیں اللہ نے یہ موقع دیا کہ انہوں نے اللہ کی باتیں سمجھی، اور انہوں نے وہ کتاب پڑھی جس کتاب کا ثانی اور شریک کوئی نہیں، جس کتاب میں کسی قسم کا نقص، عیب کوئی نہیں۔ اور یقیناً جب دوست و احباب نے یہ سیکھنے کے لیے مجلس نشست اور کلاس جوائن کی ہوگی، تب ان کے پاس وہ معلومات نہ تھیں جو معلومات کا ذخیرہ ان کے پاس قرآن مجید پڑھ کے آیا۔ اور ایک بات دوستوں نے یہ بھی سمجھی ہوگی کہ قرآن مجید جو باتیں کرتا ہے وہ کوئی ایسے جہاں کی باتیں نہیں ہیں جو سمجھ میں نہ آتی، بلکہ انسان کے اندر جو کمیاں پائی جاتی ہیں جن کا قرآن تذکرہ کرتا ہے وہ واقعہ ہی انسان میں ہوتی ہیں۔ اور انسان کو سیدھا ہونے کے لیے جن جن مراحل سے گزرنے کا قرآن کہتا ہے
ان مراحل سے انسان گزرتا ہے تو ہی سیدھا ہوتا ہے۔ اصول بھی ہیں، اس میں ضابطے بھی ہیں، اس میں قصص بھی ہیں، اس میں نتیجے بھی ہیں، اس میں تحریض بھی ہے۔ دنیا و ما فیہا کے جتنے علوم ہیں ان تمام تر علوم کی یہ سردار کتاب ہے جسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں۔ آپ سارے اس بات سے اتفاق کریں گے، ایکو اس کی بالکل بند کر دیں، کہ دنیا میں کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے کہ کوئی انسان اس کو جانتا نہ ہو اور اسے پڑھے۔ مثلا مختلف زبانیں ہیں، تو اس وقت جو بڑی معروف اور مشہور زبانیں ہیں ان میں سے ایک چینی زبان بھی۔ اب چینی عوام ایک کثیر تعداد میں پائی جاتی ہے، اور چینی زبان میں مضامین بھی ہیں، ناول بھی ہیں، نصاب بھی ہے۔ مجھے چینی زبان نہیں آتی، میرے خیال میں آپ کو بھی نہیں آتی۔ اگر آپ کو کوئی شخص کہے کہ یہ کتاب پڑھ لے، بات سارے سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ کتاب اٹھاؤ اور پڑھو، میں کیا کہوں گا جب مجھے اس کی سمجھ ہی نہیں؟ میں بولے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں اس میں لکھا گیا ہے، میں اس کی زبان ہی نہیں جانتا، میں اس کے میسج کو جانتا ہی نہیں ہوں۔ کیا آپ نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی ایسی کتاب پڑھی ہے کہ جس کا پتہ نہ ہو اور ہم نے پڑھی ہو؟ یا کوئی کتاب ایسی ہم نے پڑھی ہے آج تک کہ ہم نے پڑھ لی ہو اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو اس کتاب میں ہے کیا؟ کچی پکی کلاس کا، نرسری پریپ کلاس کا بچہ بھی جو کتاب پڑھتا ہے نا، اس سے مہینے کے بعد ششماہی، سہ-ماہی، سالانہ اگزام، امتحان لیا جاتا ہے کہ تو بتا تو نے پڑھا کیا ہے۔ چونکہ کتاب کہتے ہی اس کو ہیں جو پڑھنے کے لیے ہوتی ہے، اور کتاب کو پڑھتا وہ ہے جسے کتاب سمجھ آئے۔ کتاب سمجھ نہ آتی ہو تو لوگ پڑھتے نہیں ہیں۔ تو قرآن مجید کا آغاز بھی انہی جملوں سے ہوا، ذالکل کتاب۔ تو لوگوں یہ بھی ایک کتاب ہے، لیکن اس کتاب کے ساتھ ظلم یہ ہو رہا ہے کہ ہم سالوں سے پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ یہ کیا ہے۔ کیا کوئی بھی قرآن مجید جیسی مظلوم کتاب ہے پوری دنیا میں؟ آپ کوئی کتاب مجھے دکھائیں، 10 بندے اس کو پڑھتے ہوں، صرف 10 بندے۔ کتنے؟ یار یہ اوپر والا سپیکر بند کر، میں مزہ نہیں آ رہا گل کرنے کا، نہیں اوپر والا بند کرو، آواز ڈبلنگ ہو رہی، میں سواد نہیں آ رہا کچھ۔ میں لاڈا میڈا جا بندہ ہاں، تھوڑا جا بھی معاملہ ڈسٹرب ہوئے نا میری تقریر ہی ساری رل جاتی ہے آپس۔ اس کی وجہ میں جلسوں میں تو جاتا نہیں اتنا۔ جمعے کا جو ماحول ہوتا ہے وہ بڑا سنجیدہ ماحول ہوتا ہے، اور خاموشی کے ساتھ جب دوست سنتے ہیں تو بات کرنے کا لطف آتا ہے۔ پوری دنیا میں کوئی ایک کتاب آپ جانتے ہوں کہ جس کو 10 بندے پڑھتے ہوں، کہیں بیٹھے اس کتاب کو پڑھ رہے ہوں، اور آپ انہیں پوچھیں کہ کیا پڑھ رہے اور وہ کہیں پتہ نہیں۔ صبح بھی پڑھ رہے ہوں، دوپہر کو بھی پڑھ رہے ہوں، شام کو بھی پڑھ رہے ہوں، یار میں نے پچھلے مہینے بھی دیکھا تھا آپ پڑھ رہے تھے۔ کیا پڑھ رہے ہو؟ کتاب پڑھ رہے ہیں۔ کیا پڑھ رہے ہو؟ پتہ نہیں۔ میں ایک طالب علم ہوں، میں نے سوچا کہ میں دیکھوں کہ مجھے کوئی 2 بندے کسی قوم قبیلے کے ایسے ملیں
کہ جو بیٹھے کسی کتاب کو پڑھ رہے ہوں اور میں انہیں پوچھوں کہ اس میں کیا پڑھ رہے ہو، اور وہ کہیں پتہ نہیں، مجھے نہیں ملے. لیکن مسلمانوں کے اندر ہزاروں لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں ایسے ہیں جو وضو کر کے پورے پار نال توجہ کر کے سجے کھبیوں چوم کے پورا پروٹوکول بنا کے جی داڑھی نو کنگھی شنگھی مار کے تیل شیل لا کے سرما پا کے خوشبو لا کے پورے دھیان نہ پڑھتے نے. کی پڑھ رہے ہو پتہ نہیں. کیوں پڑھ رہے ہو؟ کتاب ہے. روٹی کھا رہے ہو کیوں؟ بھوک ختم ہوگی. پانی پی رہے ہو کیوں؟ پیاس مٹے گی. سو رہے ہو کیوں؟ تھکاوٹ ختم ہوگی. گاڑی میں بیٹھے ہو کیوں؟ لاہور جا رہا ہوں. کیوں؟ کام ہے. کتاب اٹھائی پڑھی کیوں؟ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ رائٹر نے لکھا کیا ہے، بات کیا ہے، کانٹیکٹ کیا ہے، کانسیپٹ کیا ہے، موضوع مضمون کیا ہے، فہرست کیا ہے. ایک صفحہ، ایک آیت، ایک لائن پڑھ، لیکن تجھے پتا ہو کہ تو نے پڑھا کیا ہے. نمازیں تو سبھی پڑھتے ہیں، لیکن رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا من صلی وَهُوَ يَعْلَمْ أَنَّهُ مَا يَقُولُ، جو بندہ نماز پڑھے اور اسے پتا ہو اس نے کیا پڑھا ہے. جو بندہ نماز پڑھے اور اسے پتا ہو اسے یہ پتا ہو اس نے پڑھا کیا ہے. اذا سلم، جب وہ سلام پھیرتا ہے اور اس کی نماز مکمل ہوتی ہے، آسمان سے آواز آتی ہے، اے اس کیفیت میں نماز پڑھنے والے، تو نے نماز پڑھی اور تجھے یہ بھی پتا ہے کہ تو نے پڑھا کیا ہے. انت کیوم ولدت کا امک، تو آج یوں ہے ہمارے کاغذوں میں کہ ابھی ابھی تجھے تیری ماں نے جنم دیا ہے، تیرے اگلے پچھلے سبھی مٹا دیے، تجھے دھو کے رکھ دیا تمام پاپوں سے کہ تو نے نماز اس کنڈیشن میں پڑھی ہے کہ تجھے معلوم ہے کہ تو نے پڑھا کیا ہے. ایک نماز. اور کچھ ایسے بھی آئیں گے، رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے 60 سال نمازیں پڑھی ہوں گی. حدیث کے الفاظ ہیں کتنے سال؟ 60 سال نمازیں پڑھی ہوں گی، لیکن اس کے نامہ اعمال میں ایک نماز بھی درج نہیں ہوگی. 60 بار قرآن پڑھا، ایک بار بھی درج نہ ہو تو انسان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے دنیا میں کہ اسے کوئی پڑھ رہا ہو اور اسے پتہ ہی نہ ہو کہ اس نے کیا پڑھا. یارو ترس نہیں آتا ہمیں اپنے آپ پہ افسوس نہیں ہوتا؟ ہمیں دنیا جہاں کی ساری ایچی بیچی کا پتہ ہے. ہم اتنے تیز ترار ہیں، پیشانی دے کے بندہ پرکھ لیتے ہیں. دنیا ایکسٹرا چل رہی ہے، انگلش بڑی اچھی ہے. ہمیں چیز کی پیکنگ کے اوپر لکھے ہوئے تمام اصول، ضوابط، شرائط سبھی پڑھنے آتے ہیں اور فالو کرنے آتے ہیں کہ یہ مشین ہے، اس کو اتنے وولٹ کی بجلی پہ آپ نے چلانا ہے، سائے میں رکھنا ہے، دھوپ میں رکھنا ہے، خشکی میں رکھنا ہے، ٹھنڈک میں رکھنا ہے. ساری چیزیں ہمیں مکمل ازبر ہیں، لیکن کائنات کو چلانے کا جو راز ہے، کائنات کس طرح چلے گی، انسان کس طرح صحیح رہے گا، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کتاب کے اندر درج تھیں.
میرے عزیز ساتھیوں، جن دوستوں نے ترجمہ پڑھا ہے اور کچھ نہ کچھ اپنے ذہن میں اتارا ہے، ان سب دوست و احباب پہ لازمی اور ضروری ہے کہ وہ اپنی اس فکر کو، اپنے سیکھے ہوئے سبق کو عام کریں اور قرآن مجید کے فہم کی کلاسز اس کا اجرا کروائیں، مساجد میں، بازاروں میں، اپنی دکانوں میں، اپنی دکان کے ملازمین کو، 2 ملازم بھی ہیں تو انہیں بھی آپ شروع کروائیں روزانہ کے 20 منٹ انہیں دیں کہ آپ نے یہ 20 منٹ اللہ کی کتاب پڑھنی ہے، لیکن پڑھنی کتاب سمجھ کے ہے کہ جب میں تجھ سے پوچھوں تو نے پڑھا کیا ہے، تجھے پتا ہو کہ تو نے یہ پڑھا ہے، اللہ تجھے یہ کہہ رہے تھے، اللہ تجھے یہ فرما رہے تھے، اللہ تجھے یہ بتا رہے تھے، تو نے 20 منٹ کے اندر ایک صفحہ پڑھنا ہے۔ کیا ہم اپنی بیٹھک میں 7 دن کے بعد ایک ترجمہ قرآن کلاس کا آغاز نہیں کر سکتے؟ ہم اتنے ماڑے ہیں۔ کیا ہم جہاں اپنے ذہن کو فریش کرنے کے لیے ٹکا کباب کی پارٹیاں کرتے اور گپ شپ لگاتے ہیں، کیا قرآن سے بڑھ کے بھی ہمارے دماغ کو کوئی چیز فریش کر سکتی؟ اس سے بڑھ کے بھی ہمیں کوئی چیز تازگی دے سکتی؟ قرآن مجید جگہ جگہ پڑھنے پڑھانے کے لیے آیا تھا کہ قرآن مجید سیکھا جائے اور پھر اس کو سکھانا شروع کر دیا جائے۔ 24 گھنٹے ہوتے ہیں ہمارے پاس، 24 گھنٹوں میں 1440 منٹ ہوتے ہیں۔ اتنا ہمیں ترجمہ ازبر ہونا چاہیے قرآن مجید کا کہ یوں کر کے کوئی قرآن اٹھا کر کے ایسے کر کے کھول کے کہے پڑھ کے سنا تو مجھے وہاں سے آنا چاہیے کہ یہاں اللہ کیا فرما رہے ہیں۔ پھر تو ہے یہ میری کتاب، مجھے حق حاصل ہے کہ میں اسے اپنی کتاب کہوں۔ پھر یہ ثابت ہوتا ہے کہ میں نے یہ پڑھی ہے۔ بچپن کے اندر نسیم حجازی کے ناول پڑھے تھے، آج تک یاد ہے کہ وہ کیا لکھتا ہے، کیا کہتا ہے، کیا بیان کرتا ہے۔ اور 60 سال عمر ہو گئی، 12 قرآن مجید سال کے اندر مکمل کیے، لیکن ایک صفحے کا نہیں پتا کہ کیا پڑھا، ایک چیز کا بھی نہیں پتا، ایک جملے کا بھی نہیں پتا۔ قرآن فہمی کی کلاسز جتنی زیادہ ہوں یہ کم ہے۔ دکانوں میں ہونی چاہیے، مکانوں میں ہونی چاہیے، گلی محلے کی عورتوں کی کلاسز ہونی چاہیے، مہینے کے اندر ایک کلاس ہو جس کے اندر کم از کم ہم زیادہ نہیں تو ایک صفحہ کتاب سمجھ کے پڑھیں۔ یہ کتاب ہے، ذالکل کتاب لا ریب فی، اس کے کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں۔ تو اگر اس کے کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے تو کیا تمہیں نہیں پتا کہ کتاب پڑھی کس لیے جاتی ہے؟ کیا تم نے اپنی زندگی میں آج تک کوئی بندہ دیکھا ہے کہ آپ کے سامنے 1 سال بیٹھا وہ ایک کتاب پڑھتا رہے، آپ اسے پوچھیں کیا لکھا ہے، وہ کہے پتا نہیں؟ ذرا سوچئے، غور کیجئے۔ ثواب اس کی اضافی خوبی تھی، قرآن ثواب کے لیے نہیں آیا تھا، یہ نوٹ کر لیں۔ ثواب اس کی اضافی خوبی ہے، یہ اکیلے ثواب کے لیے نہیں ہے، یہ آئین اور قانون کی کتاب ہے۔ دراستہم، قرآن دراسے کے لیے آیا تھا۔ تیرا بچہ 5ویں کلاس میں، میٹرک میں، مڈل میں، یوں کر کے تو اس کی انگلش کی کتاب کھول کے سامنے رکھے اور اسے کہے بتا یہاں کیا لکھا ہے، وہ تجھے بتائے کہ یہ چیز لکھی ہے، فلاسفر یہ کہہ رہا ہے، سائنسدان یہ کہہ رہا ہے، تجھے خوشی ہوتی ہے کہ بچے کو پتا ہے کتاب میں لکھا کیا ہے۔ اگر پتا نہیں، رٹا مارا ہے، پیپر میں فیل ہے، کل فارغ ہو کے مارکیٹ میں آئے گا، کامیاب اور قابل نہیں قرار پائے گا۔ لیکن یہ قرآن مجید اپنے گھر، اپنی بیوی سے، مسلمان بیوی سے، اپنی نانی دادی سے، دادے دادی سے، اپنے بھائی کزن سے، اپنے بیٹے سے
کبھی کھول کے اس کے سامنے رکھ کے بتا یار اللہ کیا فرما رہے ہیں. قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. لوگوں ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری ہے جس کتاب میں ہم نے تمہاری باتیں کی ہیں اور جو باتیں ہم نے کر دی ہیں لا ریب فیہ وہ باتیں شکوں سے پاک. جس بندے کو ہم نے اس کتاب میں جنتی کہہ دیا وہ جنتی, ساری دنیا اسے دوزخی کہے وہ جنتی. جس کے اندر کوئی کمی پائی جاتی ہے اور اس کمی کی بنیاد پہ ہم نے اسے فاسق کہہ دیا, ساری کائنات بڑے بڑے حاجی ہونے کا کلہ اور تمغہ اس کے سر پہ سجا کے پورے پاکستان کی مسجدوں کا اسے صدر کیوں نہ بنا دے, اگر اس کے اندر وہ کمی ہے جس کمی کو ذکر کر کے قرآن کہتا ہے کہ یہ کمی جس میں پائی جائے وہ فاسق ہوتا ہے, لا ریب فیہ وہ بندہ فاسق ہے. عزیزوں غور فرماؤ, جنت دیکھنے کے لیے مرنے کی کوئی ضرورت نہیں, دوزخ دیکھنے کے لیے قیامت کا انتظار کرنے کی بھی ضرورت نہیں. تبیانا لکل شیء وتفصیلا لکل شیء, اس نے ہر چیز کو نفصل الآیات بڑا کھول کھول کے رکھ دیا ہے. اس نے ابھی بتا دیا ہے کہ تم جنتی ہو یا انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم, ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری ہے جس میں تمہارا ذکر کیا ہے, جس میں ہم نے تمہاری باتیں کی ہیں. تو ڈھونڈو اپنا ذکر. مجھے معلوم ہے کہ میں کیا ہوں, ایسے ہے نا, اور آپ کو اپنے بارے معلوم ہے. آپ کو میرے بارے معلوم نہیں, مجھے, میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں لیکن میں اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا, اور میں اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. انسان ہر کسی کو چلاک بن کے دکھا سکتا ہے, اپنے آپ کو چلاک بن کے نہیں دکھا سکتا اور اللہ کو چلاک بن کے. بل الانسان علی نفسہ, اسی انسان نو آپ دے آپ تے روشنی عطا کیتی ہے کہ اینو پتہ لگ جاندہ ہے کہ میں کنے پانی چاہتا. اے چلا تے کمڑا نہیں, اے لکھ کسی نو کہی جاوے میں سچ بولدا, اینو پتا ہوندا ہے کہ میں سچ, اینو اسی آپ دے آپ دی پہچان کرائی ہوئی ہے کہ تو کیسا ہے. تو ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ, اللہ بندے تے بندے دے دل دے درمیان حائل ہو جاندہ ہے. بندے نو الگ ذکر کیتا ہے, دل نو الگ ذکر کیتا ہے. بندے تو مراد وہ چیز ہے جیڑی دس رہی ہوندی ہے کہ تم غلط ہے. تم انسان میں دو چیزیں ہوتی ہیں. میرے اندر یہ سسٹم اللہ نے فٹ کیا ہے میرے عزیز, میرے ساتھی, جو میرے اندر سے آواز دے کے مجھے بتا دیتا ہے کہ تو غلط کر رہا ہے. تو کیا کر رہا ہے؟ جب میرا دل مجھے یہ کہتا ہے یہ بات ٹھیک نہیں ہے, تیرے اندر یہ پائی جاتی ہے, تیری نیت بھی ٹھیک نہیں, تو فلانا پیڑا بھی ہے, تو جھوٹ بھی مارتا ہے, فراڈ بھی کرتا ہے, تو لبادہ اوڑیا آیا مولوی دا, نمازاں تو چھڑتا ہے, وضو تیرا صحیح نہیں, تلاوت قرآن دی تو نہیں کرتا, جھوٹ تو بولنا ہے, بیوی تیری تیرے تو تنگ ہے, خاندان معاشرے تیری زبان چنگی نہیں. یہ ساریاں چیزاں جی چپائیاں جاندیاں نے نا, او دا ضمیر تے او دا خیال, او دا ذہن انہوں او دے بارے دستا ہے کہ اے چیزاں پائی جان تاڑے چ ہے نے, ذرا غور کرو. فلا تزکوا انفسکم, اپنے آپ کو نیک بنا کے پیش نہ کرو, ہوا اعلم بمن اتقی, کوئی کتنا نیک ہے اس نیکی کی خبر اسے بھی ہے اور اللہ کو بھی ہے.
جب مجھے یہ پتا ہے کہ میرے اندر یہ کمیاں ہیں تو میں ان کمیوں کو سامنے رکھ کر کے قرآن مجید کو پڑھوں تو وہ کمیاں جن لوگوں میں پائی جاتی ہیں وہ لوگ قیامت کے دن کہاں کھڑے ہوں گے اس کتاب نے بتایا. جس بندے کو یقین ہے کہ اس نے مرنا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں دیکھوں میں قیامت کے دن کہاں کھڑا ہوں گا، اسے پھر چاہیے کہ اس کتاب کو پڑھ لے ابھی سے. اگر کسی شخص کے اندر چغلی ہے، یہ بتاتا ہے کہ وہ بندہ کہاں کھڑا ہوگا. نماز نہیں پڑھتا، یہ بتاتا ہے کہ بندہ کہاں کھڑا ہوگا. والدین کا بدتمیز ہے، یہ بتاتا ہے کہ قیامت کے دن کہاں کھڑا ہوگا. شرابی ہے، یہ بتاتا ہے. جواری ہے، یہ بتاتا ہے. نیک ہے، یہ بتاتا ہے. خشوع خضوع والی نماز پڑھتا ہے، یہ بتاتا ہے. دکھاوے والی نماز پڑھتا ہے، یہ بولے یہ بتاتا ہے. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. یہ ساری چیزیں بیان کر کے فرمایا نماز دی پابندی، زبان دی پاکیزگی، غلط مجلساں تو دوری، شرمگاہ دی حفاظت، وعدے تے قائم رہنا، اللہ ال دھیان تے توجہ رکھنا، امانت اگر کوئی دے دے تے دی حفاظت کرنا. یہ چیزاں جس بندے چ پائیاں جاندیاں نے اولئک هم الوارثون، اے بندے وارث نے کا دے الذین یرثون الفردوس هم فیہا، اے بندے جنت الفردوس دے وارث نے تے پکیاں پکیاں رہن گے جنہاں چ اے چیزاں پائیاں جاندیاں نے. اے چیزاں میرے چ ہے کہ نہیں مینوں پتہ ہے، تاڑے چ ہے کہ نہیں تانوں پتہ ہے. اللہ نے انسان نو انسان دی ذات گواہ بنایا ہے. میرے عزیز اللہ کی قسم اس سے بڑا ہمارے اوپر اللہ کا احسان کوئی نہیں. یہ اللہ کا راز ہے، یہ اللہ کے بول ہیں، یہ اللہ کے جملے. جس بندے کے اندر وہ غلطیاں کمیاں کوتاہیاں ہیں، جن کمیوں کوتاہیوں کو ذکر کر کے قرآن یہ کہتا ہے یہ بندہ دوزخ میں جائے گا، وہ سارے پاکستان میں لکھ کے لگا دے اللہ غفور الرحیم ہے، قرآن کا فیصلہ اتھینٹک ہے، وہ بندہ دوزخ میں جائے گا. اگر مرنے کے بعد نتیجے نکلنے ہوتے تو قرآن نہ آتا. اس نے نتیجے نکھار دنیا میں نکال دی. اس پہ پرکھ، اپنے آپ کو اس کتاب پہ پیش کر، رب کی رحمت پہ اعتماد کر کے عمل سے دور نہ بھاگ. تو کہتا ہے کہ اگر اللہ نے جنت نصیب میں لکھی ہوئی تو مل جائے گی. تجھے کس نے بتایا کہ تیری قسمت میں اللہ نے جنت لکھی ہے؟ تجھے قرآن بتائے گا کہ یہ چیزیں اگر تیرے اندر ہیں تو تو سمجھ جنت اللہ نے تیرے لیے لکھی. یہ تجھے بتائے. چوری نہ کر، اپنی سستی کو خدا کی رحمت کے کھاتے میں نہ ڈال. ساری زندگی عمل کی کرے کوتاہی اور مولوی کو کہے کہ بخشنہار اللہ ہے. اللہ نے یہاں بتایا میں نے کس کو بخشنا ہے. اس نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل. اس نے فرمایا شرک کرنے والے کو میں جنت کے قریب نہیں پھٹکنے دوں گا. اس نے فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، زبان اور اشارے سے لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے والا ویل ہلاکت میں ہوگا. جو اس نے کہا اس میں شک ہے. وتعاونوا علی البر والتقوى، اور نیکی کے کام میں تعاون کرنے والوں سنو اللہ تمہیں جنت کا مہمان بنائے گا اگر تو نیکی کے کام کے ساتھ تعاون کرنے کا جذبہ صادقہ میرے اندر موجود ہے. تو میں خود سے پوچھ سکتا ہوں کہ میں واقعہ نیکی کا کام کرتا ہوں، میں واقعہ توجہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، واقعہ میرا دھیان اللہ کی طرف جاتا ہے، واقعہ میں قیامت
قیامت کے دن کو یاد کرتا ہوں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. جب قرآن پڑھنے والے اس کو سنتے ہیں تو اس کے سننے کے بعد جب اس کی پہچان اور پرکھ کرتے ہیں تو اس کو پرکھنے کے بعد وہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور خود کو اس کتاب پہ جب پیش کرتے ہیں اور انہیں جب اپنی زندگی کی کمیاں اور کوتاہیاں نظر آتی ہیں تو پھر ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ غلطی ہے، ہمارے اندر یہ کمی ہے، ہمارے اندر یہ کوتاہی ہے، ہمارے اندر یہ کمزوری ہے. اب تو الحمدللہ اللہ نے بڑی آسانیاں کر دی ہیں، موبائل آ گئے، ایپلیکیشنز آ گئیں، آن لائن پڑھانے والے بے شمار، ماہرین فنان مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہیں، موجود ہیں. ایک آیت واٹس ایپ پہ آپ منگوا سکتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ. 365 دن ہوتے ہیں. اور ہماری سورۃ بقرہ کی 286 آیات ہے. تو سورۃ البقرہ سال سے پہلے آپ پوری اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے لوگوں اس سورت کے اندر اتنے خزینے ہیں، اتنے خزینے ہیں سورۃ البقرہ کے اندر، اتنے خزینے ہیں کہ عمر، لغت عمر رضی اللہ تعالیٰ، عربی عمر، فنان ماہر عمر، وہ عمر جو سوچے اللہ قرآن بنا کے نازل کرے، جس کی زبان عربی، جس کا ڈائلاگ عربی. وہ فرماتے ہیں اس کے اندر اتنے خزانے ہیں کہ میں نے اس کو سیکھنے کے لیے 12 سال لگے میرے سورۃ البقرہ کو سیکھنے کے لیے. کتنے سال لگے؟ 12 سال لگے. تو 12 سال میں جدو سورۃ البقرہ تے لائے نا تو پھر مینوں پتہ لگیا کہ میں کی پڑھ رہا تے اللہ کی کہہ رہا ہے. ایک سورت تے سال کنے 12. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جدو پھر سورۃ بقرہ دے خزانے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمیٹ لے تو انہوں نے پھر بہت بڑی دعوت کی تھی، جس میں آتا ہے کہ 9 کے قریب انہوں نے اونٹ ذبح کیے اور اونٹ ذبح کر کے بہت بڑا کھانا کیا اس خوشی میں کہ مجھے قرآن مجید کے معارف اور خزائن ملے. مجھے یہ پتا چلا ہے کہ اس کتاب میں کتنی بڑی اور قیمتی اور انسان کو زمین پہ چلتے پھرتے جنت کا مہمان بنا دینے والی باتیں اس کتاب کے اندر لکھی ہوئی. اردو کی 2-4 تفسیریں اپنے گھر کے اندر ضرور رکھیں. سادہ سی تفسیر رکھنی ہو تو ایک تفسیر سادی ہے 3 جلدوں میں، اردو میں اس کا ترجمہ ہوا، دارالسلام نے شائع کی، یہ لے کے رکھیں. ایک ان کا اختصار آیا ہے تفسیر ابن کثیر کا، وہ لے کے رکھیں. احسن البیان ہر گھر میں ہونی چاہیے. تھوڑا سا ڈیپلی جانا چاہتے ہیں تو کیلانی صاحب کی تفسیر پڑھیں. تھوڑا سا اور مزہ لینا چاہتے ہیں اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کی تھوڑی سی گرامر بھی سمجھ آ جائے، صیغوں کا بھی پتہ چل جائے، آیات کے ربط کا، معنی مفاہیم کا حدیث کی روشنی میں معنی بھی متعین ہو جائے، تو حضرت شیخ عبدالسلام بھٹوی صاحب حافظہ اللہ کی تفسیر قرآن وہ پڑھے. یہ کتابیں جن کا سیٹ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، یہ سارے کا سارا سیٹ تقریباً 4 سے 5 ہزار روپے کا ہے. کتنے کا؟ تو 4-5 ہزار دا اسی پیزا رگڑ جانے بیٹھے. مٹن کی اور بیف کی اور جناب علی فش کی اور روزانہ آئی تئی پھیرتے رنگ برنگے کھانوں کی. مکان بنائے ہوئے ہیں، کروڑ کی ٹیلیں لگائی ہوئی ہیں، کھانی ہیں ٹیلیں، چاٹنا ٹیلوں کو. بڑے بڑے گلدستے رکھے ہوئے ہیں نکر میں، بڑے بڑے ایلدیز گھرانے دیکھے اور اس فتنے کا شکار ہیں کہ کروڑوں روپیہ انٹیریئر ڈیکوریشن پہ لگایا ہوا ہے اور مسکین اور مظلوم اتنے کہ پورے گھر کے اندر قرآن مجید کا ایک تفسیر والا نسخہ موجود نہیں ہے. ایسے ایسے مسکین میں نے دیکھے. ایک گھر ہم نے دیکھا، ہمارے ایک دوست ہیں آرکیٹیکٹ، میں نے پہلے کئی پروگراموں میں یہ بات بیان کی ہے. وہ کہنے لگے کہ میں نے کوٹھی بنائی ہے، آؤ آپ کو دکھا کے لوں کہ میں کیسا کام کرتا ہوں. میں خود گیا اس کے ساتھ
اس نے کہا اگر آپ محسوس نہ کریں تو آپ کو واش روم بھی دکھاؤں. میں نے کہا دکھا دیں, دیکھنے جو آئے ہیں کہ کس طرح کا تو نے کام کیا. تو واش روم کے اندر گولڈن سی سنہری سی ٹائلیں لگی ہوئی تھیں. کہنے لگا یہ ٹائل پتہ کتنے کی ہے؟ میں نے کہا نہیں مجھے. کہنا اندازہ. میں نے بڑی بازی ماری, وہ 2 فٹ بائی فٹ کی ٹائل تھی شاید, یا فٹ بائی 2 فٹ کی ہوگی. اس سے بڑی ٹائل نہیں تھی دیوار کے ساتھ جو لگی ہوئی تھی. فٹ بائی 2 سے بڑی نہیں تھی, فٹ بائی 1.5 کی تھی, یا زیادہ سے زیادہ فٹ بائی 2 کی تھی. میں نے کہا ہوگی کوئی 1000-1500 روپے کی ہوگی ایک ٹائل. کہنے لگا 18,000 روپے کی ایک ٹائل ہے. کتنے کی؟ کہنے لگا یہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے لاہور جا کے خریدی. یہ ساری دنیا پاکستان ڈالر نہیں آتا تو مکتا کیوں؟ اسی ڈالر سارا باہر بھیج کے کوڑا کرکٹ خرید لینے. جنیاں کوٹھیاں تے بنگلے پاکستان چ نے نا, دنیا چ کتے نہیں ہے. جنہ دیواراں اسی پوجن لگ پے ہیں نا, تسی ساڈے ٹاؤن وڈے جا کے دیکھو, جنہ ڈالر سارا باہر تے جنہ ٹوٹ پج لویا کباڑ ہے نا, وہ سارا پاکستان چ. جو جان دا گند ہے نا انہاں بنا کے تے چمکاں لا کے جی یہ جی اٹلی دی ٹائل ہے جی, یہ ٹائل ویکھنا حج دا ثواب ملدا ہے. اے جی جرمنی دی ٹائل ہے, اس ٹائل نو ویکھیا انسان عمرے دا ثواب ملدا ہے. اے فلانی ٹائل ہے جہدے گھر لگ جائے او دے گھر جبریل علیہ السلام آن لگ پیندے نے. کیا فتنہ یار. بڑے بڑے کھاتے پیتے اہل حدیث گھرانے, آج تک خدا کی ذات گواہ ہے, بڑی کوٹھی میں جا کے بیٹھ کے کھانا کھانے کا اللہ کی قسم لطف نہیں آیا. آپ دی پہ آندی ہے وہ اللہ العظیم کتے بہ جیے نا کہ سونے یہ حساب کتوں دین گے تینوں, اینا انے واہ کندھاں نوں پوجدے پئے نے. اور وہ گھر جس گھر کے اندر واش روم میں ایک ٹائل 18,000 کی تھی, وہ سارا چونکہ انہوں نے خالی کر لیا. تے خواتین کسی سٹور چلے گئیں تے انہاں کہ تانوں سارا وزٹ کرانے ہیں. تو ویخدیاں اسی بیٹھک چ بھی چلے گئے, برچی خانہ بھی دیکھا. انہاں کہا جی یہ بڑی خاص قسم دی فریج ہے, اے بٹن نپو تے گولا باہر آندا ہے برف دا بنیا, اے نپو تے ٹکیاں باہر آندیاں نے, اے نپو تے جوس باہر آندا ہے, اے بٹن نپو تے آئس کریم باہر آندی ہے جی. تو اسی گھر کے اندر جس میں کروڑوں روپے کا فرنیچر تے 18,000 دی ایک ٹائل. یہ میں کون دیکھا عظیم اختر شاہ جی ویکھے بھی کوئی قرآن نظر آوے تے کوئی تفسیر دا سیٹ نظر آوے, بلی نو چھجریاں دے خواب مولوی نے, تو آپ دی پھر دیکھنی ہے نا کچھ ہے. میرا دھیان سارا میاں جی ادھر کہ مینوں کوئی قرآن لبے تے یار میرے سینہ ٹھنڈا ہوئے کہ سونیا چل تیرے قرآن تے بھی انہاں پیسے لائے نے. لو بھئی میری قیم سا پھر نظر پہ ہی گئی, بیٹھک چ ایک نکر چ پھٹی پئی, خدا دی قسم پھٹیا پرانا قرآن جی پیا آیا. ہے اس نے شاید کسی مسجد کا صدر بھی ہوئے ہو. ایویں جھوٹ موٹ دے مسلمان اسی بنے پھرتے ہیں. جنہ کہ ساڈا اللہ نہ محبت قرآن نہ واہ ہے نا سانو پتہ ہے. اسی میں دوجے نوں چلاک بن کے وکھاؤنے ہیں, ساڈا دل سانو دسدا ہے کہ تو پیسے دا بھکا ہے, پیسے دا پجاری ہے. اللہ دوے پیسہ شہزادے سونے منگیا کر کہ سونیا پیسہ دے, اے 5 مرلے دا مکان ہے میرا, میں اتنے سارا قرآن حال بنا چھڑا تے تیری دنیا اللہ جنت بنا میں. منگیا کر اللہ کو. ایتھے قرآن دیاں کلاساں لگن, میں ساؤنڈ لاواں, میں ساریاں اردو تفسیراں ایتھے لے آ کے رکھاں, گلی محلے دے پھر دے آوارہ نوجوانہ دی ایتھے میں چاہ کر کے آکھاں اوے چاہ پیو تے نال 10-10 منٹ قرآن کھول کے ویکھو اللہ تانوں آندا کی. ہمارے ایک بزرگ اس طرح متاثر ہوئے, انہوں نے اپنی ورکشاپ کی اوپر چھت پہ اسی طرح قرآن اکیڈمی بنائی, اس میں گرامر کا کورس شروع کیا اور بے شمار لوگوں کو انہوں نے ترجمہ پڑھایا. اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس کی زندگی میں یہ کام نہ ہوتا ساری دنیا بھی اس کے پاس آ جاتی, وہ فقیر کا فقیر مرتا. اب اسے خوشی ہے کہ اللہ نے اس سے کچھ دین کا کام لیا.
قرآن نال جڑ جو یار، قرآن نہ تو سچیاں ہو جی. آ جی کہدا کون ہے؟ اے جی مرکی جمعیت دا بندہ ہے. آ مرکی جمعیت عالمی دا بندہ ہے. آ دعوی والیاں دا. میں اینو چنگا نہیں سمجھدا. ٹھیک ہے نہ سمجھ بھئی. اے ضرباں تقسیماں چھڈ ایک لمحے لئی آدھے پت بچے دی گل تے غور کر. ایک منٹ انہاں ضرباں تقسیماں نو مسیتوں باہر رکھ. تیرا قرآن نہ کنا کہ تلک گیا. کتنا پڑھتا ہے اسے تو؟ کتنا تجھے آتا ہے؟ اسے سیکھئے. انا لہم التناوش من مکان بعید. قیامت کے دن جب یہ ہم سے دور ہوگا ہم اس افسوس میں مارے جائیں گے کہ یار یہ کتاب ہمارے پاس ہوتی تھی. انا لہم التناوش. پوچھئے کہ صاحب بیٹھے ہیں تناوش کے معنی کیا ہے؟ ہائے افسوس کہ اب دیکھ کے صرف افسوس کر سکتے ہیں, اب اسے چھو نہیں سکتے, اسے پکڑ نہیں سکتے. ہمیں تو اب پتہ چلا کہ یہ قرآن کیا تھا. افسوس ہوگا, روئیں گے لوگ. جہنم کے عذاب کا دکھ تو اپنی جگہ پہ, یہ بہت بڑا دکھ ہوگا کہ یار قرآن ہمارے درمیان موجود تھا اور ہم نے اسے پڑھا نہیں, اسی دوجیاں ضرباں تقسیمہ چ پہ رہے ہیں. یا اہل القرآن. اور قرآن پڑھنے والے کو کہا, قاری سعید اللہ صاحب بیٹھے ہیں, ان کی خدمت میں یہ حدیث پیش کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. یا معاشر القراء لسبقتم سبقا بعیدا. اے قرآن پڑھنے والو, تمہیں یہ جان لینا چاہیے اگر تمہیں اللہ نے قرآن پڑھنے کی توفیق دے دی ہے تو تم بہت ہی زیادہ آگے بڑھ چکے ہو, تم سبقت لے جا چکے ہو. والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم. یہ ایتھینٹک فیصلہ ہے. دائیں ہاتھ والے بعد میں آئیں گے, اچھی قسمت والے بعد میں آئیں گے. یہ دائیں ہاتھ والوں سے, اچھی قسمت والوں سے بھی آگے بڑھ گئے. والسابقون السابقون. آگے بڑھنے والے کون ہیں؟ ان کی خوبی بیان کی ہی نہیں جا سکتی, وہ بہت ہی آگے بڑھ جانے والے. لسبقتم سبقا بعیدا. تم بہت آگے بڑھ چکے ہو, تم بہت آگے سبقت لے جا چکے ہو. لو اخذتم یمینا وشمالا لزللتم زلالا بعیدا. یہ کتاب تمہارے اندر موجود ہو اور اس کے ہوتے ہوئے تسی کدے سجے ویکھو تے کدے کھبے ویکھو, پھر تاڑے تو بڑا گمراہ بھی کوئی نہیں. لزللتم زلالا بعیدا. بیٹے رکھ دو, بیٹھ جاؤ پتر, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ. اس کتاب کے ہوتے ہوئے تم اگر توجہ ارد گرد کرو گے لزللتم زلالا بعیدا, تم بہک بھی بہت بری طرح جاؤ گے. لہذا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. تم نے اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لینا, یہ تمہارا نصاب ہے. کبھی تو دل میں خیال آنا چاہیے کہ یار ہر جمعے کو قاری صاحب سورۃ سجدہ پڑھتے ہیں, میں دیکھوں کہ یہ پڑھتے کیا ہیں, پتہ نہیں. سورۃ دہر پڑھتے ہیں, پتہ نہیں. سورۃ جمعہ پڑھی جاتی ہے شام کی نمازوں میں. قاف القرآن المجید خطبہ میں رسول رحمت پوری پڑھ جایا کرتے تھے. میں یہ سیکھوں, سمجھوں. سورۃ ناس اور فلق پہ تھوڑا سا میں روشنی ڈال دیتا ہوں کہ یہ دونوں صورتیں جو آج مکمل ہوئی, آخری سبق چونکہ آپ نے پڑھا ماشاءاللہ, یہ بڑی اہمیت کی حامل دونوں صورتیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ یہ بطور علاج نازل ہوئی ہے, اس لیے وہ انہیں صحیفے کا حصہ نہیں مانتے تھے. لیکن یہ بطور علاج آنے کے ساتھ ساتھ یہ مقدس کتاب کا اختتام بھی ہے, تتمہ بھی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو آخری صفحے ہوتے ہیں وہ کتاب کی جان ہوتے ہیں, اور گفتگو کے آخری جو جملے ہوتے ہیں وہ کتاب کا
عرق اور نچوڑ ہوتے ہیں. یہ بھی سارے بھابیاں نیانے سارے کٹھے کر کے نا مولوی دے اگے باندھ دے. جن سیانے پتہ نہیں وہ اگے بہنا نہیں چاہتے وہ پیچھے. اے ہونا جی گل ہونی یہاں کی پتا بچائے چھٹی دیو بھائی یہاں یا پیچھے بہو یہاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب جادو کے اثرات ظاہر ہوئے، بہت سارا ایک کثیر مجموعہ ہے مسلمانوں کا جو یہ مانتا ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا ہے. وہ کہتے ہیں اگر ہم جادو مانیں تو قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے کہ کافر یہ کہتے تھے کہ اس بندے کا کہا نہ ماننا، رجلا مسحورا، اس پہ جادو کیا گیا ہے. تو پھر تو کافر اپنی بات میں سچے ہو گئے. تو تم کہتے ہو کہ جادو ہوا تھا. دوسری پہلی بات یہ ہے کہ یہ آیات جن آیات میں یہ کہا گیا ہے نا کہ اگر تم اس کے پیچھے چلو گے تو یہ جادو زدہ آدمی ہے، تو یہ آیات اس وقت کی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان دنوں میں جادو نہیں ہوا تھا. نمبر 2، وہ جادو زدہ اس لیے قرار دے رہے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ باتیں کوئی جادوگر کر سکتا ہے، جبکہ یہ باتیں قرآن ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جادو کی کیفیت لاحق ہوئی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حواس آپ کے کنٹرول میں تھے. ہلکے پھلکے اثرات تھے بس اتنے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اشتباہ پڑتا تھا ہلکا سا کسی کام کے کرنے میں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے یہ کام ابھی کرنا ہے یا میں کر چکا ہوں. تو اس میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا جاتا تھا کہ آپ نے یہ کام کر لیا ہے بس. دوسرا، آپ کی صحت پہ اس کے اثرات تھے. تو اللہ تعالی نے جادو چل جانے کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے. یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے مقابلے میں آئے تو انہوں نے سحروا علی اعین الناس، سحروا علی اعین الناس واسترہبوہم، یہ جمع کا صیغہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا اور آنکھوں پہ جادو چل جانے کی وجہ پہ وہ لوگ رسیوں کو سانپ سمجھنے لگے. اور یخیل الیہ، یہ مذکر کی نسبت ہے حضرت موسیٰ کی طرف کہ ان کے خیال میں بھی یہ بات ڈال دی گئی انہا تسعی، کہ میرے موسیٰ نے بھی یہ سمجھا کہ رسیاں سانپ بن گئی. فاوجس فی نفسی، تو اپنے دل میں انہوں نے ایک ڈر محسوس کیا. تو نبی پہ وہ خیالات کا جو تغیر ہے اس کی ڈسکس اللہ نے قرآن مجید میں بھی کی ہے. تو اتنی سی اس کی کیفیت ہوتی. جادو کی سب سے بڑی علامت، آج کل تو بڑے کمائی والے میدان میں آئے ہوئے نا، کوئی جناب علی پینسل لے کے تے سوٹ ماپدا ہے، کوئی پانی پڑھا کے پوچھدا ہے پی کے بے کوڑا لگا کہ نہیں، کوئی نانی تے نانے دا نام پوچھدا ہے، جبکہ انہاں چوں کسے قسم دی کسے چیز دا جادو نہ تعلق ہے. جادو دی سادی جی نشانی دس دیں حکیم صاحب نے پتہ نہیں کنی کہ محبت نہ دعوت دیتی ہوئے گی کہ ایڈی قیمتی گل جڑی تانوں میں فری چ دسن لگا ہے. اسی ویڈیو بنا کے بڑی کمائی کی تھی حکیم صاحب. آسان سی نشانی کہ آپ اپنے خیال کے اندر تبدیلی محسوس کرتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، اس خیال کی تبدیلی میں ہمیشہ آپ کو اچھی چیز بری لگے گی، بری چیز اچھی، اچھی چیز کیا لگے گی؟ نماز بری لگے گی. چنگی گل کوئی کرے گا، کوئی نماز پڑھن دا آکھے گا پیڑا لگے گا، کوئی مشورہ چاجدہ دے گا پیڑا لگے گا.
میاں بیوی کے درمیان جب جادو چلتا ہے، قرآن مجید نے واضح طور پہ یہ بات بیان فرمائی ہے کہ وہ میاں اور بیوی کے درمیان تفریق ڈالتے ہیں جادو کے ذریعے سے۔ تو جادو جب کسی گھر میں میاں بیوی پہ چلتا ہے تو ان کی نشانی اور علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو برے لگنے لگ جاتے ہیں۔ خامد بیوی کو برا لگتا ہے اور بیوی خامد کو، اور ان دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے بارے شک پڑ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں میاں بیوی کو ایک دوسرے پہ شک ہو جائے اللہ اس گھر سے خیر اٹھا لیتے۔ من خبب امراتا عن زوجیہا لیس منا، خاندان کا کوئی شخص اگر کسی مرد کو اس کی بیوی کے خلاف بھرتا ہے یا بیوی کو مرد کے خلاف بھرتا ہے، اسے سن لینا چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ اسے مجھ محمد کی امت سے نہیں اٹھائے گا۔ اتنا بڑا جرم ہے۔ پاواں ماں بڑی نو پرے، پاواں پیو منڈے نو پرے، نو دے خلاف اگر اسی کسی نو پر دیں اور دی بیوی دے خلاف تے دا کھانا خراب کرن دی کوشش کر دیں، یہ جادوگراں دا شیوا ہے۔ کسی نو انگلی لونی، کسی نو پوٹا لونا، جادو کا سب سے بڑا یہ بنیادی طور پہ جو اظہار ہوتا ہے اس کی جو کیفیت ہے کہ اس میں خیال چینج ہوتا ہے کہ اچھی چیزیں آپ کو، اور سن لیں عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو، ممکن ہے کہ کسی چیز کو آپ برا سمجھ رہے ہیں لیکن اللہ نے پتہ نہیں اس میں آپ کے لیے کتنی خیر رکھی ہے۔ ممکن ہے کہ ایک بیوی سے نماز پڑھتی ہے، نیک ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ کو بری لگ رہی ہے۔ جائزہ لیجئے، کسی اللہ والے کی مجلس میں بیٹھیے، کوئی نہ کوئی اثرات ہیں، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ جی سوٹ نو ٹک لگ جاندے نے، کتے نہیں ہے گا۔ خون دے چھٹے آندے نے، نہ کتے نہیں ہے گا۔ ہاں صحت کا نقصان ہوتا ہے، بخار جہا رہتا ہے، جسم نحیف ہونے لگ پیندا ہے۔ نظر بد دیاں نشانیاں اس تو بھی پیڑیاں نے، اس پہ میری ایک پوری گفتگو ہے۔ تو اس سے بچنے کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ تو اس جادو کا بہترین علاج ہے سورت ناس اور سورت، لو بھی گل پلے بنیا جے جنہ مرضی ضروری کام ہوئے نا، کان چاہ کے آکھے کہ بندہ مر گیا، وہ ہن مر گیا، وہ کی ہے مر گیا۔ تسی نماز تو بعد سورت ناس، سورت فلق تے سورت اخلاص اے پڑھیوں بغیر نہیں جے اٹھنا۔ ایک گل نوٹ کریا جے عمل کرنا، انشاءاللہ عمل کرو گے، دس دیاں اچھی وانا وعدہ کرو۔ سلام پھیر کے اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا یا ذا الجلال والاکرام، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الحمد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا هو، وہ ساری، لہ النعمت و لہ الفضل و لہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ اے تے ایک دفعہ سورت اخلاص تے ایک دفعہ سورت ناس تے ایک دفعہ سورت فلق، تین تے 33 واری سبحان اللہ، 33 واری الحمدللہ، 33 واری اللہ اکبر کہہ کے تے آخر تے پھر آخری دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل، اے 1.5 تو 2 تے 3 تو زیادہ ٹائم نہیں جے لگتا۔ اے تاں آپ دے گڑے پا لو بھی جو مرضی ہوئے نا، پاواں پیر گیٹ چ کسی دا آیا ہوئے، میں اے پڑھ کے اٹھوں، سلام پھیر کے پھوں پھوں کر دے، اسی ادھا سلام مسیتے پھیر دیں، ادھا گیٹ چ جا کے پھیر دیں۔ وہابی ساڈے اتنے پھرتیلے نے ماشاءاللہ، وہ دوجے آنے نے نہ نیتی نہ قضا کیتی، اے سلام ادھا گیٹ سے جا کے پھیر دیں۔ بعض مسجد کا دروازہ سی ویکھیا کہ کھبے پاسے ہوندا نا، پہلو سجے پاسے سلام پھیریا، کھبے پاسے سلام پھیر کے آن ہوئی ادھر اوتھے بہ کے آپ علیہ السلام نے، میں جڑے میں اذکار دسے نے نا، آپ نے فرمایا جڑا بندہ اینا کی پڑھ لیندا ہے نا، وہ پھر گنڈ بنی جاندی ہے، اللہ دی پناہ چاہ جاندا ہے، شیطان دیاں نسلاں ٹل لاؤنے دا وال بھی وینگا نہیں جے کر سکتے۔ اسی آنے ہاں کی ناس تے فلک چ کی کرامتا تے کی کرشمے نے، کوئی بندہ چنگا پلا نفیس آدمی جا رہا ہوئے،
انہوں کوئی چنگی موٹی معاشرے بھرے مجمے گال کٹ دے انہوں غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کوئی بندہ کسی نے کہے وہ خناس انہوں غصہ آتا کہ نہیں آتا؟ کوئی بندہ کسی نے کہو خبیث دیا پترا انہوں غصہ آتا کہ نہیں آتا؟ یہاں صورتوں دو کچھ اللہ نے شیطان نو آکھیا ہے نا وہ دی نست بج جاندی ہے شیطان دی. جادو حق ہے یعنی جادو کا ہونا حق ہے، اور اس دور میں جادو بڑے عروج پہ ہے. لوگ بھوکے مرتے ہیں تے حسد کرتے ہیں. جدوں کسی دا ویکھدے نے کہ بن گیا ہے نہیں دیا جاندہ نہیں برداشت ہوندا، بڑے بڑے مہذب لوگ جادو ٹونیاں دے اتر آتے ہیں. جادو کروانا کفر ہے، جادوگر کافر ہے، اس کی سزا ہے. حکومت وقت اسے سزا دے گی اگر کنفرم ہو جائے کہ یہ جادو کرتا ہے، سزا قتل ہے. علماء نے لکھا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے اس جادوگر کی وجہ سے فلاں بندے کی جان گئی ہے تو اس جادوگر کو جینے نہیں دیا جائے گا. ساڈے نجومیاں نا اخبار دا پورا صفحہ پڑھیا ہوندا، نصیرہ بی بی کالی زبان والی. پچھلے دن ایک اشتہار گزریا بڑا سارا، میں نے اس کی تصویر بھی سنبھال کے رکھی کہ کوئی بندہ کہے کاری نہیں میں چھڈن دیا. المعروف کالی زبان والی، المعروف کالی زبان. رابطہ کریں محبوب قدموں میں، محبوب محبوب قدموں میں. وہ پنجابی نے بنائی نہیں ہے کوئی بابے نے نظم، وہ تو میرے کان چ بھوک مار کے خطیب لیٹ ہے ساڈا. تو لوگ ان سے رابطہ کرتے ہیں، علاج کرواتے ہیں. چلیے بس چلیے آپ نے فرمایا انہیں جنہیں ہاتھ وکھا دیتا نا جادوگر نو، یہ مجلساں نشستاں یہ ہونیاں چاہیے نے جنہ چ کوئی سکھیے سکھان دیاں گلاں کریے، کوئی تربیتی گلاں ہون، کوئی مزیدار گلاں ہون. اسی سارے لگے ہیں ٹونا ٹانا تے ماشاء اللہ جی ہاں جی گل چھڑے لاتے ہیں، موتی پروتے ہیں، جھڑیاں لاتیاں نے. یہاں چیزاں چو اسی جی باہر آ جائیے نا تو ادا دیاں مجلساں اسی منعقد کریے تے بیٹھے رہیے تے رج کے اللہ تے اللہ دے رسول دیاں گلاں سمجھن سمجھاؤن لئی سکھیے تے سانوں بڑا فائدہ ہوئے گا انشاءاللہ. فرمایا جے کسی نوجوان نے ہاتھ بھی وکھا دیتا نا تے 40 دن دی توبہ تے نماز قبول نہیں، اگر مر گیا تے غیر فطرت تے مریا. اخباراں تے اللہ اعلان لکھیا ہوندا ہے تہاڈا ہفتہ کیسا رہے گا، اور سائڈ دے تے پاسے ایسے ایک ستارہ تے بچھو بہت کچھ بنیا ہوتا ہے. لوگوں کو پڑھتے ہیں، فیس بک تے آ جاتا ہے کہ کلک کریں ہم آپ کو بتائیں گے آپ کیسے ہیں. تم کون ہوتے بتانے والے؟ سانو تو حاجے خود آدھے بارے پتہ نہیں لگا اسی کیسے ہیں. تو جادو کا بہترین اور کامیاب ترین علاج، جو علاج اللہ نے اپنے حبیب کو بتلایا اور حبیب نے خود کیا، وہ ہے سورۃ ناس اور سورہ فلق. ہمارے ایک جاننے والے ہیں بڑا بیمار ہو گئے، شاید کوئی ایسا ویسا مسئلہ انہیں بن گیا. 2-3 دن پہلے میں ان کا پتہ کرنے گیا. 2 سال پہلے یوں تھا کہ مر گئے، لوگوں نے فاتحہ بھی کہہ دی، گھر والے سارے تیاری کر کے بیٹھ گئے دفنانے کی کہ ابھی مر گیا. لیکن وہ ماشاءاللہ زندہ ہے، اور پھر انہیں نمی شادی بھی کی تھی. اللہ نے انہوں 3 بچے دیتے تے عمر ہے وہی 60 سال کنی تے چھوٹے بچے دی عمر ہے 3 سال. کنے سال؟ پھر 2 سال. ماشاءاللہ. میں کہا عیسیٰ اللہ نے تانوں عزت دیتی، صحت دیتی. کہندا میں قاری صاحب روزانہ بلا ناغا 1 رکعت 1000 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھدا. میں کدے ناغا نہیں جے کیتا. تے دوجی رکعت پھر میں 1000 دفعہ پڑھدا. مینوں انہاں دون سورت نے مینوں لویا بناتا. پھر میں سورۃ ناس تے فلق دیاں اینیاں تسبیحاں کردا، اینیاں تسبیحاں کردا تے 20 منٹ دا میں ایک سجدہ شکر کردا جدوں مینوں اللہ اینی واری سورت پڑھن دی توفیق دے دیندے نے. تے او سجدے جان دے نال 20 منٹ سجدہ کرن دے نال اللہ نے میری ساری اندروں ریپیئرنگ کر دیتی. گردے فیل سی، پھیپھڑے فیل سی، سسٹم فیل سی. میں بیٹھا انہوں آکھا میں کہ آئی صاحب بازی تا تسی لے گئے، ساڑھے سیر تے لوگ ہمیں پگاں بنی پھردے نے، فاضل نوجوان مولانا کھا لینا پی لینا. ساڑھے میں کہ ہمیں تمغے تے اشتہار بازی تا تسی لے گئے.
اچھی بات کسی چ ویکھو تو دی تعریف کرو تو متاثر ہوو تے اللہ کو دعا مانگو کہ سونے ہیں گل میرے چ بھی پیدا کر. اینو رشک آکھیا گیا ہے تے ایسے بندے دی تعریف کیتی گئی. تو جن ہیں، جن اللہ کی مخلوق ہیں. جن کتنی قسم کے ہیں؟ جن کی بھی مختلف قسمیں. بعض جن ہیں جو کتوں کی شکل میں ہیں، گلی محلے میں پھرنے والے بعض کتے وہ جن ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اللہ تمہیں تجارت کا موقع دے تو کوشش کرنا کہ سب سے پہلے جا کے دکان نہ کھولنا، اور دوسری کوشش یہ کرنا کہ سب سے آخر میں دکان بند نہ کرنا. دکان ادو کھول لیا جدوں لوگ کھول چکے ہون تے دکان ادو بند کر دیا جی ہجے کھلیاں ہون. کیوں؟ بازاراں شیطان پھردے نے اور بازار شیطانوں کی اماجگاہ ہیں. یہ حدیث کے جملے ہیں. بازار شیطانوں کی 4 جگہ ہیں جہاں شیطان رہتے ہیں، جن رہتے ہیں. انہاں چ 2 جگہ تہاڈے گھراں چ بھی ہے، ساڈے گھراں چ بھی نے، لیکن سارا ایکو ٹکٹ وچ نہیں. پھر دوبارہ کدے انشاءاللہ. جتھے رہنا شیطان تے جن پسند کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہاں جن رہتے ہیں، یہ جن کا مسکن ہے. ان میں ایک میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے سن لیں تو آپ یقیناً دعا دیں گے کہ بیٹے نے اچھی بات بتائی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر 3 بستر ہیں، کتنے بولیں؟ او بولو. ایک تے او سوندا ہے، ایک تے گھر والے سوندے نے، تیجا خالی ہے. وہ سمجھے اس خالی بستر تے شیطان رات بسر کرتا ہے. ساڈا کلا بسترا خالی نہیں پائی، پوری پوری کوٹھی دے پورشن خالی نے. ادا نا بیڈ لگے نے، کمرے بند نے. اچھا ہن 10 دن بعد کمرہ کھولیا ہے، اس کمرے چوں جنہ تو بچن لی پینا کداں ہے؟ یہ بھی پھر کسی موقع تے انشاءاللہ. ایکو ٹکٹ نہیں. اتوں تھوڑا جہا پتا لاؤ کہ گلاں ہے نہیں، گلاں بڑیاں نے. گلاں اللہ تعالیٰ پھر موقع دے، پھر کبھی انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ جادو جنات، اس کی ڈسکشن سورت ناس اور فلق، اس پہ آپ پوری محنت کے ساتھ سیمینار رکھیں، دوستوں کو دعوت دیں. میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں میں آپ کو وقت دوں گا انشاءاللہ. دوستو اب آپ کٹھیاں کرو اور تسی انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو تو بعد آکھو گے کہ سانو فائدہ ہویا. سانو تانوں ایسیاں گلاں اللہ دے فضل نال دس دیاں گے کہ جن 7 نسلاں لے کے بھی آ جائے تہاڈے سامنے نہیں کھڑوئے گا. تسی انہوں آکھو گے اسی ہاں بڑے بڑے جن. جن دی مجال کی ہے، جن تہاڈے سامنے ٹھہر جائے. اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا. طائف او لوگو جب جنوں کا لشکر تمہارے سامنے آئے تے کچھ گلاں نے جیڑیاں تسی کرنیاں نے، او گلاں کی نے؟ او اسی کراں گے. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. اسی تانوں اکھاں نہ وکھا دیاں گے کہ جن دم دبا کے بھج دے کداں نے. رسول رحمت نے فرمایا میں مسجد میں جا رہا تھا تو جن آگ لے کر کے کھڑا مجھ پہ پھینکنے کے لیے، تو میں نے کچھ جملے پڑھے. میں دعوے اور یقین سے تو نہیں کہتا، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں ہم میں سے اکثر لوگوں کو وہ جملے نہیں آتے ہیں. اس میں ہلکا سا میں ہنٹس دے دیتا ہوں. اس میں یہ جملے ہیں: وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمِنْ شَرِّ زَرَعَ وَبَرَعَ وَمِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ یا رحمان. یہ ایک وظیفہ ہے، یہ ایک ذکر ہے. تذکروا. آپ نے فرمایا جب میں نے یہ جملے پڑھے اس شیطان کو میری آنکھوں کے سامنے اللہ نے راکھ بنایا. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. اسی تانوں وکھاواں گے، اسی تانوں مَسَّ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا. چند گلاں نے جڑیاں تسی کر لو، کچھ ذکر نے، تے شیطاناں دا لشکر بھی آوے تانوں اے چانن کر دیاں گے کہ ادھروں آ رہا ہے تے ایویں مقابلہ کرنا ہے، ادھروں آ رہا تے. اور یہ گلاں بھائی دسنیاں نے تانوں اللہ دی رضا واسطے. کوئی جناب علی کسی قسم دی
ٹینڈ پھوڑی نہیں گی، کوئی پھٹا نہیں گا، کوئی ٹھیا ٹھپا نہیں، نہ جادو ٹونے دا علاج ہے، میں نہیں یہ کام کرتا، نہ میں حکیم شرافت نہ ہی میرا مستقل کام میں ہاں پڑھن پڑھاؤ والا بندہ، ادارے نے، شعبہ حفظ ہے، ادھر دے سسٹم ہے نے، کوئی دروس وغیرہ دے پروگرام نے، کوئی لکھن لکھاؤن دا کام ہے۔ وہ جڑے بندے نا جادو جنہ ٹونے والے، انہوں نے پوچھو تسی کہ انہوں نے جیتا اتنا کچھ آتا ہے جڑا کتاباں موجود ہے، دسیا گیا ہے، تو انہوں نے بنتا ہے بھائی علاج کر۔ اسی تو اتنا کچھ الحمدللہ پڑھن دے باوجود بھی آنے ہیں کہ بھائی اسی علاج نہیں جے کرتے، اسی دس دینے ہیں، لیکن نہ اسی اس کام دے پیسے لوگوں کو کمانے ہیں، نہ ہی باقاعدہ کام کرتے ہیں۔ بعض پروفیشنل لوگ نے جڑے اس پاسے آئے ہوئے نے، اللہ کریم سے دعا ہے تو یہ سورۃ فلق، قل اعوذ برب الفلق، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق، اس رب کی پناہ میں جو فلق دانے کو پھاڑ کے اس کے سر پہ درخت رکھتا ہے، رات کی چادر کو پھاڑ کے اس میں سے سورج نکال کے روشن کرتا ہے، اتنی پاور والی ذات، میں اس کی پناہ میں آ رہا ہوں۔ عقیدہ توحید ہے اس میں، تمام تر دنیا سے ٹکر وہی شخص لے سکتا ہے جو اللہ کی پناہ میں آ جائے، اللہ کے حصار میں آ جائے۔ تو اللہ کی پناہ اور حصار میں آنے کے لیے یہ دونوں صورتیں، اس پہ آپ نے مختصر تفسیر ملاحظہ بھی کر لی ہے، کچھ باتیں میں نے بھی اس میں حصہ ڈال دیا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔